میں سعودی عرب گیا جب حج کے لیے, تو میرے منہ میں چھالے نکل آئے نا کچھ وجہ سے. ہمارے بچپن میں چھالے بہت نکلتے تھے, فولک ایسڈ بتاتے تھے ڈاکٹر, تو کھاتے رہتے تھے ایک مہینہ. تو میرے وہاں اتنے چھالے نکل گئے, میں نے کہا یار اب 1 مہینہ فولک ایسڈ کھانی پڑے گی, بڑی ٹینشن ہے, میں حج میں اتنی بیماری ہو گئی یار, یہ تو پورے چھالے. میں نے رات فولک ایسڈ کھائی, صبح چھالے ختم. میں نے کہا یہ کیا ہو گیا یار, یہ کیسے ختم ہو گئے؟ انہوں نے کہا بھائی یہ وہ پاکستانی فولک ایسڈ نہیں ہے, یہ سچی مچی کی فولک ایسڈ ہے نا. ادھر جو فولک ایسڈ ہوتی ہے نا پاکستان میں, اس میں ڈبے پہ تو موٹا موٹا لکھا ہوتا ہے. وہ ایک آدمی, آپ کے پاس ٹائم تو ہے نا تھوڑا سا, ایک آدمی بڑا سخی تھا, حلیم کی دیگ بنا کے, وہ بتا رہے میرے ابا بڑے سخی تھے, حلیم کی دیگ بنا کے بانٹا کرتے تھے. وہ کسی نے کہا کیسے بناتے تھے؟ کہہ رہے تھے حلیم کی دیگ لی, پانی ڈالا, 11 دانے چاول کے, 11 دانے جو کے. کہہ رہے بھائی یہ کیسا حلیم ہے؟ کہہ رہے گوشت ڈالیں گے, بھی گوشت زیادہ ہوگا. اچھا بھائی گوشت کتنا؟ پرچی پہ لکھا 40 کلو گوشت, پرچی ڈال دی اس میں. سخاوت کا یہ بھی ایک طریقہ ہوتا ہے. تو ہمارے ہاں جو میڈیسن ہے نا, اس میں فولک ایسڈ لکھا کمپنیوں نے, اور وہ کیمیکل میں پرچی پہ لکھ کے اسی سے ذائقہ آ جاتا ہے فولک ایسڈ کا. دوائیں 2 نمبر. اچھا پھر مینا کے ایام میں اکثر الرجی ہو جاتی ہے رش کی وجہ سے, نزلہ, مجھے نزلہ ہو گیا, بلڈ آنے لگا سر میں سے نا, اتنی انفیکشن ہو گیا, سب کو ہوتا ہے وہاں جا کے. آگمنٹن بھائی اینٹی بایوٹک کھانی پڑے گی. اچھا ہمیں اینٹی بایوٹک کا بھی درد ہے, 15 دن بھاگتے رہو یہاں پہ. وہاں کوئی آگمنٹن کا نسخہ کسی ڈاکٹر نے دیا, میں نے 1 گولی کھائی, میں ٹھیک ہو گیا. میں سوچ رہا تھا میں خواب دیکھ رہا ہوں, یہ ٹھیک کیوں ہو گیا میں؟ یعنی ہمیں یہ عجیب سا منظر لگ رہا تھا کہ یار اینٹی بایوٹک کھانے سے زخم ایک دم ٹھیک ہو گیا, مجھے یقین نہیں آ رہا تھا. تو پھر میں نے جب حیرانگی کا اظہار کیا, میں نے کہا یار دوا کھایا اور بندہ ٹھیک, یعنی پہلی دفعہ ایسا ہوا تھا نا کہ ادھر کھائی دوا اور ادھر ٹھیک ہو گئے. تو انہوں نے کہا بھائی یہ دوائیں ایسی ہیں کہ یہاں کھاؤ تو اتفاق سے آدمی ٹھیک ہو جاتا ہے. تو یہی حال باہر کی دنیا کا ہے. وہ ہر چیز میں ہمارے امام ہیں, میڈیکل سائنس میں ہمارے امام ہیں. جہاز, یہ جو ہوائی جہاز ہم لیتے ہیں امریکہ سے, ہم تھوڑی بنا سکتے ہیں, اب بنانا شروع کر دیا الحمدللہ, لیکن ابھی تک تو کس سے لیتے رہے ہیں؟ وہیں سے لیتے رہے ہیں. تو میں اس کی مثال دیتا ہوں, اس سے ہمارا نوجوان طبقہ بہت متاثر ہے ان لوگوں سے کہ یار جب ہر چیز وہاں سے لے رہے ہیں تو کلچر بھی انہی سے لو, لائف اسٹائل بھی انہی سے لو, طریقہ حیات بھی انہی سے لو, کپڑے بھی انہی جیسے پہنو, اسٹائل, ہیئر اسٹائل بھی کیسا ہونا چاہیے, سر پہ زیبرا کراسنگ دیکھیں نا, سر پہ بال کیسے بنے ہوئے ہوتے ہیں, یہاں سے ٹنڈ ہوئی ہوئی ہے, ادھر سے بال ادھر سے بال, عجیب سی سسٹم آ رہا ہے نا. وہ کہتے ہیں بچے 2 ہی اچھے, بلکہ ایک بھی اچھا نہیں ہے. یہ خاندان, یہ 18 بچے 17 بچے, 12 اچھے, دقیانوسی والی حرکتیں بیکار. وہ کہتے ہیں شادی دیر سے کرو, 50 سال میں گورا جا کے شادی کرتا ہے, اور ہم یہ بچکانہ حرکتیں, ابھی اتنی ٹینشن, سالے اتنے پال لیے لے کے یار ابھی سے شادی کر کے, اور بچے اور ٹینشن عذاب, تو لائف کو انجوائے کرنے کا ٹائم ہے. تو ہم نے کیا کیا, ہم نے دیکھا کہ یار وہ سائنسی علوم میں ہمارے امام ہیں, ہمارے باپ ہیں, تو ہم نے کیا کیا, اب ہر چیز میں ان کو اپنا باپ بنا لیا. یہ غلطی بالکل ایسے ہے جیسے میں مثال دے رہا تھا کہ آپ کی گاڑی میں فالٹ پیدا ہوا, آپ نے بڑے بڑے میکینکوں سے ٹھیک کرانے کی کوشش کی, کسی کے پلے نہیں پڑا. ایک میکینک کے پاس گئے, ایک دم اس نے گاڑی کا مسئلہ ٹریس کیا, یار یہ پرابلم ہے, سیٹ کر دیا. آپ نے اس کو اپنا باپ بنا لیا کہ آئندہ سے گاڑی جب بھی خراب ہوگی تو کہاں لے کر آؤں گا, اس کے پاس. بالکل ٹھیک کیا آپ نے. اب ایک دن آپ کے گردے میں مسئلہ آ گیا. کیا مسئلہ ہو گیا؟ گردے. ڈاکٹروں کو سمجھ میں نہیں آ رہا. آپ نے کہا ایک آدمی ہے جس کو میں نے اپنا باپ بنایا ہے. وہ ادھر بیٹھتا ہے, ادھر شو روم ہے اس کا, اس کو میں نے اپنا باپ بنایا ہے. اور وہاں پہنچ گئے آپ کہہ رہے ہو بھائی درجنوں ڈاکٹروں کی سمجھ میں نہیں آ رہا میرے گردے میں, کڈنی میں مسئلہ کیا ہے. آپ میرے امام ہو, آپ میرے باپ ہو, جو آپ کہو گے آنکھیں بند کر کے میں قبول کر لوں گا. وہ بھی کہے گا میرے بھائی میں میکینک ہوں, میں گردوں کا ڈاکٹر تھوڑی ہوں. آپ کہو گے یار تم اتنے پڑھے لکھے ہو, تم نے میکینیکل میں ڈپلومے کیے ہوئے ہیں, تمہیں گردوں کا نہیں پتا. وہ کہے گا گردوں کا اس سے کیا تعلق ہے, کہے گا نا. وہ کہے گا بھائی تو ایسا کر, کسی نفسیاتی ڈاکٹر سے دماغ کا علاج پہلے کرا, اور پھر کڈنی اسپیشلسٹ سے گردے کا علاج بعد میں کرا. آپ کے گردے میں اتنا فالٹ نہیں ہے جتنا آپ کی کھوپڑی میں فالٹ ہے.
اس کا علاج پہلے ضروری ہے. اللہ کی قسم یہی کچھ ہماری ینگ جنریشن کے ساتھ ہو رہا ہے. ہم کہہ رہے انہوں نے سائنس میں ترقی کی, انہوں نے ہوائی جہاز بنا لیے, چاند پہ قدم رکھ لیا. بھائی وہ اس فیلڈ میں ماہر ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ ہر فیلڈ میں ماہر ہیں. کچھ سوالات ایسے ہیں انسانیت کی حیات سے متعلق جن اہم ترین سوالات کا جواب قرآن کے پاس ہے, نبی کے پاس ہے, اسلام کے پاس ہے. ان سوالات کا جواب سائنسدانوں کے پاس اور انگریز کے پاس نہیں ہے. دیکھو اس کائنات کو بنانے والا انگریز ہے, یہ خدا ہے. تو خدا بتائے گا نا میں نے کیوں بنایا. ہمارے لیے نا موسٹ امپورٹنٹ کوسچن جو ہے نا ہماری زندگی کے لیے, سب سے اہم سوال کیا ہے, ہمیں کسی نے بنایا ہے یا ہم خود بنے ہیں. بنانے والے نے کسی مقصد کے لیے بنایا ہے, بے مقصد بنایا ہے. یہ سب سے اہم ترین سوال ہے ہماری زندگی کے لیے, کیونکہ ان سوالات کے جواب کے بغیر ہم اپنی زندگی کا رخ متعین کر ہی نہیں سکتے. زندگی ایک سفر ہے, اور سفر میں انسان کو سب سے پہلے اپنی ڈائریکشن سیٹ کرنی ہوتی ہے, جانا کدھر ہے. پاگلوں کی طرح بس میں آگے بیٹھ جائے اور ڈرائیور سے بولے جدھر منہ تیرا دل کرے وہاں چلا جا. ڈرائیور بھی آپ کو یہ مشورہ دے گا تو پہلے اپنے دماغ کا علاج کر, پھر ٹکٹ خرید کے بس میں بیٹھ, تجھے پتہ ہی نہیں تو نے جانا کہاں ہے. انگریز کو نہیں پتا کہ اس کی زندگی کا مقصد کیا ہے, یہ نہیں پتا انگریز کو. وہ ویژن خود بناتے ہیں اور پھر ڈائلاگ بولتے ہیں ہم کیوں پیدا ہوئے. وہ کہتا ہے میں تمہارے لیے بنا, وہ کہہ رہا ہے میں کیٹو کی پہاڑی عبور کرنے کے لیے بنا, وہ کہہ رہا ہے میں ماؤنٹ ایوریسٹ پہ چڑھنے کے لیے بناؤں, وہ کہہ رہا ہے میں مریخ پہ جانے کے لیے بناؤں. ان دعووں کی پر کے برحق ہونے کی ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. یہ تو آپ خود طے کر رہے ہو. یہ بنانے والا بتائے گا کہ میں نے تمہیں کیوں بنایا, کیوں آپ اپنی مرضی سے تھوڑی آئے ہو. دو اہم ترین سوال ہیں جن کا انگریزوں کے پاس جواب نہیں ہے. اس کائنات کو کسی نے بنایا ہے یا خود سے بنی ہے, اور اگر بنایا ہے تو کسی مقصد کے لیے یا بغیر کسی مقصد کے. اس کا جواب جس نے بنایا ہے وہ دے گا. جو خود بنے ہوئے ہیں وہ تو میری اور آپ جیسے انسان ہیں, وہ تھوڑی بتائیں گے.